میں یقیناً آپ بھی دیکھتے ہیں اب نا مسجدوں میں ان کرسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو لوگ کرسیوں پہ اب نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اب جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کوئی وہ خوشی سے تو نہیں پڑھ رہا۔ اچھا جی تو اب وہ جو موڑا یا کرسی وہ کوئی خوشی سے وہ نہیں پڑھتے، مجبوری ہے، تکلیف ہوگی، کسی کو گھٹنوں میں تکلیف ہے، کسی کے ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم ہے، کسی کو مہروں کی تکلیف ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے جو صحت دی ہے نا، اس صحت کی زکوٰۃ عبادت ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہر شے کی زکوٰۃ ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہے۔ تمہارے علم جو تم نے حاصل کیا ہے مولا فرماتے اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس ایک ہنر ہے، آقا فرماتے ہیں وہ ہنر جو بے ہنر ہیں ان کو سکھاؤ، وہ تمہارے ہنر کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ الجمال، آپ خوبصورت ہیں، اللہ نے حسن و جمال عطا کیا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ العفت۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے خوبصورت شکل و صورت، خوبصورت جوانی دی ہے، تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ پاک دامن رہے، اپنے دامن کو معصیت اور گناہوں سے آلودہ نہ کر، یہ تیرے حسن و جمال کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ القدرت، توجہ، زکوٰۃ القدرت الانصاف، اللہ نے قدرت دی ہے نا تمہیں، تو پھر اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تم انصاف کرو۔ زکوٰۃ الجاہ الشفاعہ، خدا نے تمہیں کوئی عہدہ دیا، کوئی پوسٹ دی، کسی مقام و منصب پر تم فائز ہو، تمہاری اس کرسی کی، اس اقتدار کی، اس پوسٹ کی بھی ایک زکوٰۃ ہے، اور وہ کیا ہے؟ مومنین کے کام کرو اور کام کرواؤ۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، آپ ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں جی، سرکاری غیر سرکاری، آپ ایک ڈیوٹی کرتے ہیں کسی آفس میں، مولا اچھا یہاں پر میں ایک اور مسئلے کی وضاحت بھی کروں، آپ ایک صلوات ذرا سارے پڑھو بلند آواز۔ ذرا سنیے گا غور سے، ظالم حکومت کی نوکری حرام ہے، ظالم حکومت میں نوکری صرف ایک صورت میں جائز ہے، شیعیان اہل بیت کے کام کرو اور ان کے جائز کام کرواؤ۔ کفارت و عمل سلطان الاحسان الی الاخوان، ظالم حکمران کی نوکری کا کفارہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ ان کا پر احسان کرو اور ان کی مدد کرو۔ ایک دفعہ میں ایک ایسی سیٹ پر بیٹھا ہوں، ایک مومن کا کام کر سکتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں کر سکتے ہو تو کام کرو، کروا سکتے ہو تو کرواؤ۔ ایک دفعہ میں ایک کام کر نہیں سکتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس مومن کا کام کیسے ہو سکتا ہے۔ یقین فرمائیے سرکار کی حدیث ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں جو بندہ کسی مومن کا کام کروانے کے لیے، جائز کام کی بات ہو رہی ہے، ناجائز کی نہیں ہو رہی، جائز کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ چل کے جائے، اب آگے اس کا کام ہو یا نہ ہو، یہ جو اس مومن کی مشکل کشائی کے لیے ساتھ چل کے گیا ہے، ایک ایک قدم پر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے جتنا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے اس کے لیے۔ یہ جو وہ کرسی ہے نا، سیٹ جو تمہاری، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ ہر شے کی مولا فرماتے ہیں ایک زکوٰۃ ہے۔
توجہ، زکوٰۃ تو صحت العبادہ، اللہ نے جو تمہیں صحت دے رکھی ہے نا، یہ صحت کی زکوٰۃ ہے کہ اللہ کی عبادت بڑھا دے۔ بھائیو، یہ اس رب کریم کا کرم ہے۔ نماز ایک بندہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، یہ بھی اس کا کرم ہے، قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آپ ایمان سے بتائیں، کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے پڑھی ہوئی نماز کو جا اور ساتوں اعضاء کے ساتھ سجدہ کرنا اور پیشانی اور سارے اعضاء زمین پر ٹیکنا، یہ نماز کو جا۔ او بھائیو، کرسی پر بیٹھنے سے پہلے جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لو۔ صلوات پڑھ دو سارے بولو۔ اچھا، بات لمبی ہو رہی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کچھ ہیں بدنی عبادات، کچھ ہیں مالی عبادات۔ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، لیکن خمس مالی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے بدنی بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا، ایمان والو نجوہ کرنے سے پہلے صدقہ دو، یہ مالی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مالی عبادت۔ اور یہ جو اللہ کہتا ہے اس میں خیر ہے تمہارے لیے، وہ خیر کا ایک پہلو میں نے عرض کیا کہ فقراء کے لیے خیر تھی کہ ان کی مالی مدد ہو جانی تھی، امراء کے لیے خیر یہ تھی کہ دنیا کی محبت کم ہو جانی تھی۔ چونکہ دنیا کی محبت رسول اللہ فرماتے ہیں راس کل خطیہ حب الدنیا، ہر غلطی کی بنیاد، ہر گناہ کی بنیاد میں دنیا کی محبت ہے۔ معاشرے میں جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، شاید 90% گناہ کے پیچھے دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کے لیے چوریاں ہوتی ہیں، دنیا کی محبت ڈاکے مرواتی ہے، دنیا کی محبت میں لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں بیوہ کا مال کھا جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں لوگوں کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں، دنیا کی محبت میں یہ سود کھایا جاتا ہے، دنیا کی محبت میں رشوت لی جاتی ہے، دنیا کی محبت میں ناجائز منافع خوری ہوتی ہے، دنیا کی محبت میں لوگ بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں اگلی بڑھ کے بات کرنے لگا، دنیا کی محبت میں انسان قتل ہوتے ہیں، دنیا کی محبت میں نبی قتل ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں نبی زادے قتل ہو۔ جس شہید اعظم کا یشرا منا رہے ہو، جس مولا حسین علیہ السلام کی یہ عزاداری ہے، امام حسین علیہ السلام کے قتل کے پیچھے یار یہ عمر ابن سعد جو تھا، یہ سعد بن وقاص صحابی رسول کا بیٹا تھا، رسول اللہ کے صحابی کا بیٹا رسول کے بیٹے کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی محبت میں ابن زیاد نے کہا تھا رے کا گورنر بناؤں گا، حسین کو قتل کرو۔ اللہ اکبر۔ ہر خطا کی بنیاد، ہر گناہ کی بنیاد دنیا کی محبت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو کہا تھا، عمر بن سعد جس رے کی حکومت کی خاطر تو میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر رہا ہے، یاد رکھ میں حسین کہہ رہا ہوں تجھے رے کی گندم کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن جب دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ مولا نے فرمایا میرے قتل سے ہاتھ ہٹا لے، دستبردار ہو جا، میں تیری جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ اس کا جواب سنیے، کہتا ہے کہ جنت ادھار ہے، رے کی حکومت نقد ہے۔ بے وقوف ہے جو نقد چھوڑ کے، ہمارے محاورے نہیں بنے ہوئے، نو نقد
نہ تیرا ادھار، وہ کہتا ہے ادھار کے تیرا چھوڑو نقد 9 ہی دے دو۔ وہ کہتا ہے رہ کی حکومت، جنت کس نے دیکھی؟ جنت دیکھی جائے گی بعد میں، رہ کی حکومت۔ مولا نے فرمایا تجھے پھر رہ کی گندم کھانا نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اتنا بدبخت تھا، جواب میں طنز کیا مولا حسین علیہ السلام کی اس بات پر، کہتا ہے کوئی بات نہیں فرزند رسول، میں جو کھا لوں گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ طنز کیا اس نے، طنز۔ فرزند رسول کو قتل بھی کیا، کائنات کا اتنا بڑا گناہ، دنیا کی محبت۔ اس لیے رسول نے فرمایا دنیا کی محبت۔ اور جب صاحبان ثروت، جب صاحبان حیثیت زکوٰۃ دیں گے، خمس دیں گے، واجبات مالی ادا کریں گے تو دنیا کی محبت کم ہوگی، تبھی واجبات ادا کریں گے۔ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہے وہ کبھی خمس و زکوٰۃ کی بات نہیں کرے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو امیر لوگ اگر آیت پر عمل کرتے تو ان کے لیے خیر تھا کہ دنیا کی محبت کم ہو جاتی۔ قدردان بیٹھے ہو، صحیح تو جملہ سننا ہے، ہر کسی نے دنیا سے محبت کی، واحد علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے دنیا کو طلاقیں دی ہیں۔ اور بھائی ساری کائنات کے لوگ دنیا سے شادی کرنے والے ہی ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، میرے پاس آ جائے دنیا، میرے پاس آ جائے دنیا۔ صرف امیر المومنین کی ذات۔ نہج البلاغہ میں آقا کے نورانی کلمات موجود ہیں۔ جناب امیر المومنین دنیا کو خطاب کر کے فرماتے تھے یا دنیا یا دنیا ابھی تعرضت ام الیہ تشوقت، اے دنیا کیا تو علی کے در پہ ہونا چاہتی ہے؟ اے دنیا کیا تو علی کو بہکانا چاہتی ہے؟ علی کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہے؟ لاہا نہیں وہ وقت نہ آئے علی تیرے جال میں پھنسے، غری غیری، دنیا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ اور فرمایا قد طلقتک ثلاثاً، اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، لا رجعت لی فیک، اور 3 طلاقوں کے بعد تو تیری طرف رجوع کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اچھا ارباب دانش، عربی گرامر کی روح سے، علم صرف کی روح سے میں عرض کروں کہ یہ لفظ دنیا ہے کیا؟ یہ لفظ دنیا علم صرف کی روح سے یہ مؤنث کا صیغہ افعل التفضیل کا۔ افعل التفضیل مذکر کے لیے لفظ آتا ہے ادنا، ادنا کا مؤنث ہے دنیا، جیسے اصغر کا مؤنث صغرا، اکبر کا مؤنث کبرا، ادنا کا مؤنث دنیا۔ پست ترین حقیر ترین مرد کو ادنا کہتے ہیں اور پست ترین ذلیل ترین عورت کو دنیا کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ایک دیوان منسوب ہے، دیوان علی، آپ اگر شہر میں جائیں گے تو ملتا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے طالب علمی زمانہ تو وہ نصاب کا حصہ تھا، عربی ادب کے طور پر دیوان علی پڑھایا جاتا تھا۔ اس میں مولا کا ایک شعر ہے، طلق الدنیا ثلاثاً وطلباً زوجاً سواہا فإنها زوجۃ سوء لا تبالی من اتاہا۔ مولا فرماتے دنیا کو 3 طلاقیں دے دو تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہو جائے۔ کیوں؟ یہ دنیا ایسی گندی زوجہ ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس۔ فإنها زوجۃ سوء لا تبالی من اتاہا، یہ ایسی بری زوجہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں کون اس کے پاس آ رہا ہے اور کون اس کے پاس سے جا۔ لیکن مولا میر کے سوا سب نے دنیا سے پیار کیا، دنیا کی محبت نے کسی کو آیت نجوہ پر عمل نہیں کرنے دیا، حالانکہ صدقے کی کوئی حد تو تھی نہیں، قرآن پاک میں صدقے کی کوئی لمٹ رب نے بیان، تھوڑے سے پیسے دے کے بھی یہ شرف حاصل کیا جا سکتا تھا۔
اور خیر سے ویسے بھی ہم صدقہ تھوڑا ہی دیتے ہیں، زیادہ کب دیتے ہیں؟ بولو، کوئی آ جائے فقیر مسکین مانگنے والا تو جیب میں دیکھیں گے جو سب سے چھوٹا نوٹ، سب سے وہی دیتے ہیں۔ 10 روپے والا سب سے چھوٹا نوٹ تقریباً یہی ہے نا، وہی دیتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے نوٹ دیتے ہوں گے، پتہ نہیں، بہرحال عموماً تو یہی ہے۔ اور اگر وہ 10 روپے کھلے نہ ہوں جیب میں، پھر کہتے ہیں بھائی معاف کر، کھلے پیسے نہیں ہیں۔ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسے ہی ہے۔ میں وہ اب چونکہ ہم معاشی طور پہ بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، اس لیے وہ سکے ختم ہو گئے ہیں، ختم ہی ہو گئے ہیں عملی طور پر۔ ہاں جی، ورنہ پہلے مجھے یاد ہے دکانوں پہ وہ 10 پیسے کے جو سکے نا، وہ 5 پیسے 10 پیسے وہ زیادہ رکھتے تھے لوگ۔ تو اب شہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مانگنے والے بھی تو آئے رہتے ہیں، ایک آ رہا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے، وہ تیسرا آ رہا ہے، تو وہ بھی 10 پیسے۔ میں دکان پہ بیٹھا تھا تو بیچاری ایک آ گئی خاتون مانگتی ہوئی، تو اس نے 10 پیسے اسے بھی دے دیے۔ کہتی حکمران مر جائیں، یہ سکہ بند کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی بد دعا قبول ہو گئی ہے۔ صلوات تو پڑھو سارے۔ بھائی ہم صدقہ دیتے ہی تھوڑا ہے، ہم کب زیادہ صدقہ دیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر کبھی بندہ کسی فقیر کو 100 روپے اکٹھا صدقہ دے بیٹھے، اس دن انتظار کرتا ہے کہ میری شان میں کوئی آیت تو نہیں آئی آج میں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ مولا علی علیہ السلام کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ مومنین قدردان ہو، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں رات رکتا، آپ کے پاس بیٹھتا، گپ شپ لگاتے، مزید تعارف ہوتا۔ ہر میدان کا فاتح مولا امیر المومنین، ہر جنگ کے فاتح مولا امیر المومنین۔ کوئی شک ہے؟ جتنا مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا یہ مولا علی کی تلوار کا صدقہ ہے۔ اور بعض غزوات میں خصوصاً جنگ خیبر میں کتنا مال آیا مسلمانوں کے پاس۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اتنی چاندی اور اتنا سونا کہ وہ آرے کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کے بانٹا گیا، تقسیم ہوا۔ اللہ اکبر۔ لوگ مال غنیمت گھر لے کے آتے تھے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے ایک دن سوال کیا، یا امیر المومنین، لوگ مال غنیمت گھروں میں لے کے آتے ہیں اور آپ ہر میدان کے فاتح بھی ہیں، ہر جنگ کے فاتح بھی آپ ہیں، اور آپ آج تک مال غنیمت گھر میں نہ لائے۔ سننا، جواب سننا۔ آقا امیر علیہ السلام نے فرمایا، بنت پیغمبر، جب میں میدان فتح کر کے لوٹتا ہوں نا، جن بستیوں سے پھر لشکر اسلام کا گزر ہوتا ہے، اس بستی کے فقیر اور مسکین راستوں پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لشکر اسلام سے پوچھتے ہیں، تمہارے درمیان علی بھی موجود ہے؟ مال غنیمت گھروں تک لے کر آنے والے اور ہیں، اور گھر آتے آتے مال غنیمت راہ خدا میں لٹانے والا صرف علی ابن ابی طالب۔
اچھا جملہ ذہن میں آ گیا، آپ کی محبت ہے۔ الکلام یجر الکلام، حاکم شام نے کہا تھا 2 کمرے ہوں، 2 بڑے ہال ہوں، ایک بھرا ہو سونے سے، ایک بھرا ہو توڑی سے۔ توڑی کہتے ہو بھوسا۔ دیکھو مولا میر فرماتے نہج البلاغہ میں، الفضل ما شہدت بہ العاداء، فضیلت وہ ہوتی ہے دشمن جس کی گواہی دے۔ حاکم شام کہتا ہے اگر 2 بڑے کمرے ہوں، ایک سونے سے بھرا ہو، ایک توڑی سے بھرا ہو، علی پہلے سونا راہ خدا میں خرچ کرے گا۔ وہ اس حکم کی ناسخ ہے۔ یہ 12ویں آیت والا حکم منسوخ ہو گیا، آیت ناسخ آ گئی۔ اب اس آیت ناسخ کو سنیے۔ اللہ فرماتا ہے اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، اے ایمان والو کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ رسول اللہ سے نجوہ کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑتا ہے؟ جاؤ میں اللہ نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں اللہ نے تمہیں۔ اب ایمان سے بتائیے گا نیکی پر معافی ہوتی ہے یا غلطی پر معافی ہوتی ہے؟ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ یہ وہ بات ہے جو مولا علی فرماتے ہیں میری وجہ سے اللہ نے امت سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اب ان 10 دنوں میں کیا راز نیاز ہوا وہ نبی جانے یا وسیع نبی جانے، لیکن شیعہ کتابوں میں بھی، سنی کتابوں میں بھی، اور شیعہ سنی تفسیروں میں بھی مولا علی علیہ السلام نے وہ 10 باتیں بتائی ہیں۔ مولا علی نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا؟ ہر روز میں صدقہ دے کے جاتا تھا، ہر روز ایک بات میں نبی پاک سے پوچھتا تھا، ایک سوال کرتا تھا، رسول اللہ جواب دیتے تھے۔ ان 10 دنوں میں 10 باتیں مولا علی نے پوچھیں، رسول اللہ نے ان کے جواب دیے۔ تو یہ انشاءاللہ پھر کل، ابھی تو ٹائم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر آئیں گے، دوست سارے بر وقت آئیں گے، تو وہ جو باتیں جناب امیر علیہ السلام نے پوچھیں، رسول اللہ نے بتائیں، تو وہ انشاءاللہ پھر کل سے عرض کریں گے۔ ایک صلوات سارے حضرات پڑھیں۔ عزادارو آئیں آج کی شب کربلا کے ان 2 شہیدوں کو رو لیں جن پر سگی ماں نہیں روئی ہے۔ جناب زینب کبریٰ کے لال ہیں، اون و محمد ان کے نام ہیں۔ اللہ جانتے ہیں ہمارے کروڑوں سلام ہیں کربلا کی ماؤں کو۔ عاشور کی جب شب آئی نا، ہر ماں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھا کے یہ درس دے رہی تھی، بیٹا کل کا دن آنا، کل کا دن آئے تو فرزند رسول پر سب سے پہلے تم نے قربان ہونا ہے۔ اللہ جانتا ہے کربلا میں جن ماؤں کے بچے شہید ہوئے وہ سجدہ شکر کرتی نظر آتی ہیں، اور وہ مستورات روتی نظر آ رہی ہیں جن کی اولاد نہیں تھی، رو کے کہتی تھی ہماری بھی کوئی اولاد ہوتی، ہم بھی فرزند زہرا پر قربان کرتے۔ میں یہاں پر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ان کا ذکر بھی ضرور کروں گا۔ 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلنے لگے، آقا نے فرمایا بہن زینب میرا مشن تیرے بغیر مکمل نہیں ہوگا، لیکن نانا کی شریعت ہے، عبداللہ آپ کے وارث ہیں، عبداللہ آپ کے شوہر ہیں، اگر عبداللہ خوشی سے اجازت دیں تو پھر میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، اور اگر عبداللہ اجازت نہ دیں تو میں آپ کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ میری آقا زادی زینب جناب عبداللہ کے پاس آئیں، چہرے پر پریشانی اور اداسی۔ جناب عبداللہ نے دیکھ کے عرض کی اے بنت پیغمبر پریشان کیوں نظر آتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا آپ میرے مالک ہیں، میرے وارث ہیں، میرے سرتاج ہیں، میں نے
آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، میرا بھائی حسین سفر پہ جا رہا ہے، میں بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت مانگتی۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں اے بنت پیغمبر، میرا عقد جب آپ کے ساتھ امیر المومنین نے پڑھا تھا، اس نکاح میں مولا امیر المومنین نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ رکھی تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو، میری بیٹی بھائی کے بغیر جی نہ پائے گی۔ اور دوسری شرط تھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گی۔ آپ میرے ابن عم ہیں، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ اگر روک دیں گے تو میں سفر پہ تو نہیں جاؤں گی، لیکن میرے ابن عم اتنا یاد رکھنا پھر میں بھائی حسین کے بغیر زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ اس وقت جناب عبداللہ نے فرمایا اے بنت پیغمبر، میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ آپ کے بابا نے تو نکاح میں شرط کی تھی، لیکن مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اے بنت پیغمبر، میں نے آپ کے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اے بنت پیغمبر، اکیلی نہ جائیں، اون و محمد کو ساتھ لے جائیں، اور جب راستے میں بھائی پر کوئی مشکل پڑے، ایک میری طرف سے حسین کا صدقہ، دوسرا اپنی طرف سے حسین کا صدقہ، میرے بیٹوں کو لے جائیے حسین کا صدقہ بنا دے، میرے بیٹے قربان ہو جائیں، آپ کا بھائی بچ جائے۔ عاشور کی شب آ گئی، بیٹوں کو سامنے بٹھا کے میری آقا زادی فرما رہی ہے اون و محمد سے، بیٹو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کل ماموں پر جان قربان کرنا اور جہاد کرنا، اور میدان میں جب جانا تمہیں زبان سے نہ بتانا پڑے تم کس کے بیٹے ہو، تمہارا جہاد بتائے تم حیدر کرار کے بیٹے ہو، تم جعفر طیار کے بیٹے ہو۔ عاشور کا دن چڑھا، شہزادے ماموں کی خدمت میں، ماموں جان ہمیں اجازت دیجیے جانے قربان کریں۔ مظلوم کربلا روئے، فرمایا تم تو میری بہن کی نشانیاں ہو، تم تو میری بہن کے بیٹے ہو، میں کیسے جہاد کی مرنے کی اجازت دوں؟ خیمے میں آ گئے، شہزادی نے فرمایا بیٹو تم زندہ ہو، اماں ماموں اجازت نہیں دیتے، پھر بھیجا جاؤ ماموں کے پاس اجازت لو، ہاتھ چومتے تھے، پاؤں چومتے تھے، ماموں جان اجازت دے دیں، امام اجازت نہیں دیتے تھے، سادات غیر سادات جملہ سن لو گے عبادت ہو جائے گی۔ جب مولا حسین اجازت نہیں دے رہے تھے نا، یہ ایران کے ایک وائز نے جملہ پڑھا تھا، جناب اون نے عرض کی ماموں جان آپ تو جانتے ہیں اولاد کے سامنے ماں کو تماچا لگے تو اولاد کے دل پر کیا گزرتی ہے، ماموں آپ تو جانتے ہیں اولاد کے سامنے ماں کو تماچا لگے اولاد کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ماموں جان ہم اپنی ماں کو تازیانے لگتے نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی ماں پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اجازت دیجیے۔ میری آقا زادی زینب خود آئیں، بھیا میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، میرے بیٹوں کو قربان ہونے کی اجازت دیتے۔ بس بہن میں تمہاری بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں، آج آل محمد کی قربانیوں کا دن ہے۔ اجازت ملی، میری آقا زادی نے عرض کی بھیا بس 1 منٹ کے لیے میرے خیمے میں آئیں۔ مظلوم کربلا کو بی بی نے خیمے میں بلایا، ایک صندوق کھولا، 2 چھوٹے چھوٹے امامے، عرض کی بھیا یہ میرے بابا حیدر کرار کا امامہ ہے اور یہ چچا جعفر طیار کا امامہ ہے، اپنے ہاتھوں سے یہ امامہ بیٹوں کو پہنا دے۔ مظلوم نے امامے پہنا دیے۔ عزادارو، مظلوم کربلا نے مولا عباس نے ان شہزادوں کو گھوڑوں پہ سوار کیا، جاؤ بیٹا اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ شہزادے جہاد میں مصروف ہوئے، جناب عباس علمدار کے شاگرد تھے، مولا عباس داد شجاعت دے رہے تھے، شاباش میرے شیرو،
شاباش میرے شیرو، 20 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ان شہزادوں نے۔ عزادارو، جب یہ شہزادے گھوڑے سے گرے، عاشور کے دن یزیدی کیا کرتے تھے، جب مولا حسین کا کوئی ساتھی قتل کر لیتے تھے تو پھر طبل بجاتے تھے، پھر ڈھول بجاتے تھے۔ وہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ہم نے حسین کا ایک ساتھی مار لیا ہے۔ میری آقا زادی نے بیٹوں کو میدان روانہ کر دیا، میری آقا زادی خیمے میں آ گئی۔ عزادارو، بس ایک مرتبہ جب طبل بجے، میری آقا زادی نے پیشانی سجدہ خالق میں رکھ دی۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، زینب کی قربانی قبول فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل